مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر نے ہم کس منہ سے اپنے اکابر کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ ہمارے کام تو سارے اختلاف والے ہیں بھائی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، اپنی ذات سے قربانی دو گے امت بنے گی، یعنی اتحاد پیدا ہوگا. اور جب امت بنے گی تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان کا مہینہ ہے، علماء بھی آئے، نیک لوگ بھی آئے، سحری اب مہمان بنے تو سحری کا وقت ہوا. سحری کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں تھا، اور یہ بڑے مالدار تھے، ان کے والد کی اپنی جائیدادیں تھیں، کاندھلا کے رہنے والے تھے، ان کے والد چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ ایک دفعہ آ جائیں، دستخط کروا لیں تاکہ آپ کو آپ کا حصہ مل جائے. حضرت نے کیا بات فرمائی، میں جس کام میں لگا ہوا وہ کام مجھے چھوڑنے نہیں دیتا. مسلمانوں کا کلمہ محفوظ نہیں رہا، مسلمانوں کی نمازیں محفوظ، مسلمانوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، میں اس کام کو چھوڑ کر اپنی جائیدادوں کے پیچھے لگ جاؤں؟ تو سب کچھ قربان کر دیا. تو وہ علماء مولانا کے پاس سحری میں تھے کہ اب کچھ آئے گا، اب کچھ آئے گا، کچھ نہیں آیا. تو حضرت کے پاس گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اس میں گولر کے پھل تھے. یہ گولر کے پھل انسان نہیں بکرے کھاتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے. وہ اتارے اور سحری میں رکھے. بعضوں نے کھا لیا، پانی پی لیا، بعضوں نے نہیں کھایا، صرف پانی پی لیا، گزارا کر لیا. اب دن گزر گیا، افطاری کا وقت آیا، سمجھے کہ شاید کچھ آ جائے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں آ جائیں. پھر دیکھا تو کچھ نہیں آیا، کوئی گولر کے پھل رکھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ کوئی انتظام کر دے تو آ جائے تو اچھا ہے. تو اس طرح انہوں نے دین کی محنت شروع کی. ہم کہتے ہیں چمڑی بھی جائے دمڑی بھی نہ جائے، بس یہی کیا ہے، نہ چمڑی جائے نہ دمڑی، بس یہ معاملہ ہو، آتا رہے، کچھ ہمارے پسینہ بھی نہ لگے. تو ان کی شادی ہوئی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، کئی دفعہ فرمائی ہے. ہم اپنے اکابر کی تاریخ تو پڑھیں تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہے، انہی کا یہ واقعہ ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقے آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ محترمہ میں نے تو زندگی کا فیصلہ کیا، فاقے برداشت کروں گا، اب میں تمہیں سختیوں میں نہیں رکھنا چاہتا، لہذا اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتی ہو تو میری وجہ سے تم پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو، لہذا میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو سکے تو کوئی تحفہ دے دوں گا، اپنی ترتیب کسی اور جگہ بنا لینا، نکاح مکاح کر لینا. فاقے ہیں بھائی، میں برداشت کر لوں گا، اور میں نے نیت کی کہ میں تو یہ کام کروں گا. انہوں نے کہا حضرت تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں. چھوٹے کمرے میں گئی. یہ ابھی بھی گاؤں دیہات والے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ پہلے، ابھی تو خیر گاؤں دیہات والے شہر والوں سے زیادہ آسائشوں میں لگ گئے ہیں، کہ پہلے باقاعدہ وہ ایک چھوٹا کمرہ بناتے تھے، ایک کندو اس کو کہتے تھے، اس کے اندر یہ غلہ وغیرہ رکھتے تھے، سال کا 6 مہینے کا اس میں پارسل کر کے رکھتے تھے، اسٹاک کر کے رکھتے تھے. تو وہاں سے انہوں نے کوئی پوٹلی اور کوئی گٹھڑی اٹھائی اور مولانا کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ یہ میں نے مشکل دنوں کے اعتبار سے اپنے کچھ زیورات جمع کیے تھے، پیسے جمع کیے تھے کہ اگر کوئی مشکل دن آئے تو میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کی صورت فرمائے. تو یہ کٹڑی میں آپ کو دے رہی ہوں جس میں میرا سونا بھی موجود ہے، میرے پیسے بھی موجود ہیں، اللہ کے لیے مجھے مت چھوڑیے گا. میں چاہتی ہوں میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور قیامت میں جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی رہوں، اللہ کے واسطے مجھے مت چھوڑنا. میرے بھائی یہ ہمارے اکابر تھے جو توڑتے نہیں تھے، جوڑا کرتے تھے، جو دوسروں کی فلاح کے لیے اپنے گھر کا سارا ختم کر دیا کرتے تھے. ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے بھائی؟ قلوبنا غلف،
ہمارے دل غلافوں میں پڑ چکے ہیں، ہمیں دوسرے کی بات ہضم نہیں ہوتی، کسی کو مکی زندگی پر اعتراض، کسی کو مدنی زندگی پر اعتراض، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اوپر رقیق حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محترم بہت خطرے کی بات ہے، بہت گستاخانہ معاملہ ہے۔ ہم تو یہ کہیں مجھے رسول اللہ کی زندگی کا ہر لمحہ محبوب ہے، میری اولاد سے زیادہ محبوب ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے، چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو چاہے وہ مدینہ کی زندگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے اختلاف سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو نظریہ جو یہودیوں والا قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بخارا اور سمرقند کے اندر کیا ہوا تھا؟ دشمنوں کی فوجیں آئیں، ہمارے بھائی خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہے تھے، موقع محل کے اعتبار سے کام کیے جاتے، ہم مسلمان بالکل پستے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ہم نے بھی غیروں کی طرح اپنی زندگی کا مقصد پیسہ سمجھ لیا، مادہ سمجھ لیا، پیسوں کو سمجھ لیا، اور اپنی زندگی کا مقصد غیروں کی نقالی سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، ارے تمہاری تو یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا وہ اسلام کے نام پر ہوگا، اور غیر تو تمہارے سامنے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور تم عیاشیوں کے اندر مگن اور مست ہو، فلموں ڈراموں نیٹ میں مست اور مگن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سوچ سے نکلنے کی اور اس کنویں کے مینڈک جس کو کہتے ہیں والی زندگی سے نکلنے کی اور وسیع سوچ رکھنے کی، وسیع سینہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے اکابر، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی اور اس کے اوپر نقش قدم پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دوبارہ عرض کر دوں، دشمنوں نے باقاعدہ جماعتوں کے کاٹنے کے فیصلے کیے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا درویش ہے چھوڑ دو اس کو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عالم دین ہے چھوڑ دو اس کو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تبلیغ والا ہے چھوڑ دو اس کو، یہ مجاہد ہے چھوڑ دو، نہیں، وہ دیکھیں گے مسلمان ہے مارو اس کو، مسلمان ہے کاٹو اس کو، مسلمان ہے چمڑی اتارو اس کو۔ اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہم آپس کے اختلاف سے محفوظ رہیں، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ تم بھی یہودیوں کا یہ طرز اور یہ اسٹائل مت اپناؤ کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں، ہم اپنے پاس رکھو اپنی بات، ہم تمہاری بات سے متاثر نہیں ہوتے، جو ہم سوچیں گے اس پر چلیں گے، جیسا چاہے اس پر ہم کریں گے۔ یہ خواہشات نفس ہیں، یہ نفس کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر چلے گئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔